پھر سوال دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا کیسا؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جی۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں جی 1 سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کی، دوسرے سال میں نے اپنی بیوی کی طرف سے کر دی، تیسرے سال بیٹی کی طرف سے۔ جوائنٹ فیملی میں لوگ ایسے بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے، قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 یہ جو 4 شرطیں ہم نے بیان کی، مسلمان ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا اور بالغ ہونا، کہتے ہیں گھر کے جتنے افراد میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی ان سب پہ قربانی واجب ہوگی، ایک سے کام نہیں ہوگا۔ پھر مثلا گھر میں 4 ہیں افراد، ماں، باپ، بیٹا، بالغ بیٹی۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن کے کسی حصے میں ان 4 میں یہ تمام شرائط پائی گئیں، یہ 4 شرطیں، تو 4 پہ الگ الگ واجب ہوگی۔ مثلا باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، بیوی بھی جاب کرتی ہے، بیٹی بھی جاب کرتی ہے، تو بھئی جب کماتے سارے ہیں اور سب مالدار ہیں تو ایک سے کام نہیں چلے گا، 4 کرنا ہوں گی، 4 کرنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اور مثال کے طور پر ان 3 دنوں میں صرف ماں کے اندر یہ 4 شرطیں پائی گئیں، ماں ہے مالدار یا ماں جاب کرتی ہے تو صرف اسی پہ واجب ہوگی، باقی 3 کے اندر اگر شرطیں نہیں پائی گئیں تو ان پہ واجب ہی نہیں ہے۔ اچھا، مثلا ہر سال صرف باپ کے اندر شرائط جمع ہوتی ہیں، اگر صرف باپ کماتا ہے تو فقط باپ کے اوپر ہی واجب ہے، باقیوں میں تو واجب ہی نہیں ہے۔ اب بالفرض اگر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی طرف سے بھی کر دوں یا اپنے بیٹی کی طرف سے، تو پھر اسے الگ کرنا پڑے گی، ایک سے کام نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ صرف ایک جانور زوجہ کی طرف سے ذبح کیا تو یہ نفل قربانی ہوئی، کیونکہ زوجہ کے اوپر تو واجب ہی نہیں تھی، شرائط نہیں پائی گئی، اور اگر واجب تھی مرد پہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کی، کہا نہیں جی اللہ کی بندی تیری طرف سے آج میں نے اس سال قربانی کر دی، کہتے ہیں یہ واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے خامد کے اوپر، وہ اپنی طرف سے دے گا تو واجب ادا ہوگا، بیوی کے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے، تو بیوی کی طرف سے اگر دے گا نفلی قربانی شمار ہوگی، واجب نہیں ہوگا ادا، یا پھر 2 دے، اگر اس کی طرف سے کرنی ایک اپنی